بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک عام مگر پیچیدہ مسئلے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ عام مسئلہ جس کو عام سر درد سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عام سمجھا جانے والا سر درد کسی ایک اعصابی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ سر درد جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عام سمجھتے ہیں، اگر یہ ایک آدھی دفعہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ بار بار ہو اور شدت اختیار کر جائے تو یہی وہ ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں اور درد شقیقہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی مائیگرین پر بات کرنے کے لیے پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے پہلا سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ درد شقیقہ یا مائیگرین یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اصل جڑ اور وجہ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے، واقع ہی سر درد ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ اب سر درد میں بھی آگے اس کی قسمیں ہیں، جس میں ایک درد اعصابہ ہوتا ہے جو رائٹ سائڈ پہ سر درد ہوتی ہے، ایک درد شقیقہ ہوتا ہے جو لیفٹ سائڈ کا درد ہوتا ہے، اچھا، جسے میگرین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں سے یہاں سے سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات سر کا پورا حصہ یہ درد کرتا ہے۔ جی، یہ ساری اس کی کنڈیشنیں، کسی بھی جگہ سے سر درد ہو سکتا ہے۔ پہلے بات ہم کرتے ہیں مائیگرین کے حوالے سے۔ جی، مائیگرین یہ درد شقیقہ ہے اور یہ لیفٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے، اور یہ سر درد جیسے جیسا صبح سورج نکلتا ہے اس کی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گرمی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا درد بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جائے گا یہ درد ختم ہوتا جائے گا، اچھا، اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے اور برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اس میں اکثر اوقات لوگ پین کلر کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پین کلر کھا کھا کے کڈنی افیکٹ ہو جاتی ہے، سٹمک افیکٹ ہو جاتا ہے، معدے میں تذابیت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ سر درد تو نہیں ختم ہوتا لیکن اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اچھا، اچھا، مائیگرین میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ یہ لیفٹ سائڈ کا درد ہوتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تب یہ درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہی ہے، اور دوسری علامت یہ کہ درد شدت سے ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اسے مائیگرین کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا نام اس کا درد شقیقہ ہے۔ یہ اس کی بنیادی علامات ہیں۔ اچھا، یہ جو مائیگرین ہے یہ کیا کسی بڑی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر اس کا غور سے مطالعہ کریں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اچھا، سبب اس کا ہے جو لوگ مرغن اغذیہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اچھا، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت کرتے ہیں، بیف چکن کا استعمال بہت کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو انسان کے اندر تباہی پیدا کرتی ہے، اس سے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ گرمی میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبب جو ہے ان کو پہلے دور کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کروایا جائے۔ اگر اس کا علاج نہ ہو پائے تو یہ مرض بڑھتا بڑھتا انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ ہر ٹائم جب آپ کا سر درد کرے گا تو آپ سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گا۔ ایون کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں جائیں گے تو درد کی شدت بڑھ جائے گی، آپ سجدہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی بیماری جب آپ کو مسلسل رہتی ہے تو وہ ساتھ چند بیماریاں ساتھ اور لے آتی ہے، تو یہ شدید نقصان دہ بیماری ہے۔ اچھا، آپ کے تجربے میں لوگ کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بیماری بڑھ جاتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مرغن اغذیہ، اس کا بہت زیادہ استعمال، اب تو سکرین ٹائم جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر درد بڑھ رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس سے بھی تو ڈرائنس پیدا ہو رہی ہے نا، جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھی جا رہے ہیں تو آپ کے اندر خشکی بڑھ رہی ہے، اس کے آئیز بھی، اس سے آنکھیں بھی آپ کی کمزور ہو جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا، ساتھ آپ کا سر درد رہنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سکرین ٹائم بھی ہے، ساتھ آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، مرغن اغذیہ کھا رہے ہیں، جو آج کل ایک معمول بن چکا ہے کہ رات کو لیٹ کھانا کھانا، اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو باہر سے آپ کو میسر آ جاتی ہیں، فوری طور پہ مل جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا استعمال کرنا، اس سے اگر آپ کبھی کبھار کھاتے ہیں، کسی دعوت پہ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ سائیڈ افیکٹ ہے۔
دیکھیں جب آپ کبھی کبھار کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے سکرین ٹائم بھی کم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ باہر کے جو کھانے ہیں ان کا آپ بائیکاٹ کریں، ان کو کم کریں، تو پھر انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، کسی کو اگر بار بار مائیگرین ہوتا ہے تو کیا اس کی جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پیشنٹ آتے ہیں اکثر جس کو بار بار مائیگرین ہوتا ہے نا، وہ اکثر اوقات آپ دیکھتی ہیں عورتوں نے نا اس کو باندھا ہوتا ہے سر کو کسی کپڑے سے۔ زیادہ تر یہ مسئلہ بھی عورتوں کو ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے لیکن کم۔ مرد ہو یا عورت ہو، جی آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ہر روز آپ کہتے ہیں میرا سر درد کر رہا ہے، تو آپ کا باس کتنے دن آپ کو برداشت کرے گا؟ صحیح بات۔ کام کے ٹائم پہ آپ کا سر درد ہو رہا ہے، جب بھی آپ سے پوچھیں آپ کا سر درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، وہ جب بھی کھا رہے ہیں، کھانا مانگا میرا تو سر درد ہو رہا ہے، کپڑے دے دے میرا تو سر درد ہو رہا ہے، تو یعنی کہ ہر کام میں ہی رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ سر درد سر بن گیا فیملی کا ہے، یہ درد سر بن جاتا ہے، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے، رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ جب سر درد ہو رہا ہو، جتنے مرضی آپ اچھے فنکشن میں ہیں آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ بچے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، آپ کو اپنا ہسبینڈ اچھا نہیں لگتا، اگر ہسبینڈ ہے اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ اپنی ایک تکلیف میں ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف جتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اسے تو کوئی خوشی اچھی لگتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نارمل نہ سمجھا جائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ حکمت یعنی طب نبوی کے حوالے سے ایسا کون سا مؤثر ترین نسخہ ہے جو اس پہ جو ہے وہ فرق ڈال سکتا ہے، انسان بچ سکتا ہے؟ کسی بھی طرح کا سر درد ہو، وہ مائیگرین ہو، وہ درد اعصابہ ہو، پورے سر کا درد ہو، آدھے سر کا درد ہو۔ یہ جی بالکل آپ نے بڑا زبردست بتایا، اب علاج کی باری ہے۔ جی بالکل۔ تو علاج اس میں پہلے تو مائیگرین کا علاج ہم بتاتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو درد ہوتا ہے آدھے سر میں، پرانا ہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور ایسے مریض آتے ہیں ہمارے پاس جن کو 20 سال ہو گئے، سر درد نہیں جا رہا۔ آپ یقین کریں آپ نے ایک تو چائے بند کرنی ہے اور مرغن اغذیہ بند کرنی ہے۔ نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے 3 دن استعمال کرنا ہے، رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد چند دن اور استعمال کر کے کوئی ضرورت نہیں استعمال کرنے کی، آپ کا سر درد چاہے 20 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، درد شقیقہ مائیگرین کا درد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، نسخہ بڑا سادہ سا ہے، اور یہ چیزیں تقریباً گھر میں پڑی ہوتی ہیں، ایک آدھی چیز آپ کو 50 اسٹور سے لانی پڑے گی۔ سستا سا نسخہ ہے، استخدوس لے ہیں آپ 50 اسٹور سے، استخدوس 1 چمچ وہ لے لیں، 1 چمچ سوکھا دھنیا گھر میں پڑا ہوتا ہے، خشک دھنیا وہ لے لیں، 5 عدد کالی مرچ لے لیں، بس 3 چیزیں۔ اب اس کا اپنا ایک بڑا والا کپ ابلنا چولہے کے اوپر رکھ دیں، جب ابل جائے اس میں یہ چیزیں ڈالیں، اس کو ڈھانپ دیں، نیچے سے آنچ بند کر دیں، 5 منٹ کے بعد آپ کا قہوہ تیار ہے۔ اچھا، اب یہ قہوہ جو ہے آپ نے صبح بنانا ہے، سورج نکلنا، جب سورج نکل رہا اس سے پہلے آپ نے ایک قہوے کا کپ پلا دینا ہے۔ اچھا، 3 دن پلا کے دیکھیں، اللہ کے حکم سے آپ فون کر کے کہیں گے واقعی ہمارا سر درد رک گیا۔ اچھا، جو لوگ قہوہ نہیں پی سکتے وہ اسی کا فائن پاؤڈر کر لیں، جی، اس کے کیپسول بھر لیں 1000 mg کے، 1 کیپسول صبح 1 شام استعمال کریں، اللہ کے حکم سے رزلٹ دیکھیں اتنا کمال کا، اللہ کے حکم سے جو مائیگرین ہے وہ نہیں ٹھہرتا۔ اس کے بعد اب یہ درد ہو رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں کے ریشہ جم جاتا ہے، جی جی، ریشہ جمنے کی وجہ سے جیسے ہی وہ نیچے ہوتے ہیں یہ سارا سر درد ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ سر درد یہ سارا حصہ ہوتا ہے، اس میں کیا کریں گے، یہ آپ سفیدے کے پتے مفت میں مل جاتے ہیں، ہر جگہ درخت لگا ہوا، اس کے پتے لیں، اس کو ایسے مسل کے نہ سونگ لیں، فوری طور پہ سر کا درد اور نزلہ زکام فوری ختم۔ اس سے اچھا رزلٹ چاہتے ہیں اسی کے پتے لیں، اس کو جوش دیں، جی، تھوڑا سا نکال کے پی لیں، باقی سٹیم لے لیں ایسے بھاپ۔ یہ سٹیم اس کی اتنی اچھی ہے، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، آپ کو نزلہ زکام ہے، آپ کا سر درد ہو رہا ہے، آپ کا بلغم ریشہ جمع ہوا ہے، یقین کریں فوری طور پہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ سفیدہ تو بڑی نعمت ہے اللہ اور کی۔ کیسی بات ہے، اسی کا جو نکالتے ہیں نا اس کا ارک کہہ لیں گے، اس سے بھی آگے اس کا ہوتا ہے وہ جو اس کا آئل ہے جو ہماری بنتی ہے نا بام، جی جی، میں سمجھ گیا، وکس کہتی ہیں، اس میں بھی یوز ہوتا ہے۔
تو وکس ہم کرتے ہیں اس میں بھی اس کا ہی جوہر استعمال کیا جاتا ہے، جوہر، ٹھیک ہے. تو یہ سر درد کو فوراً فاقہ دے گا، نزلہ زکام کو. اب بعض اوقات سر درد ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ سر درد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اندر ریشہ جمع ہوا ہے، نکل نہیں رہا. جی، اس کے لیے ایک بڑی زبردست نسوار ہے. اچھا. اب آپ نسوار سمجھیں گے وہ جو پختون کھاتے ہیں. بالکل نہیں، وہ ہمارے یہاں ہوتی تھی پہلے، وہ جامن کلر کی ڈبی میں پیک ایسے لیتے تھے، وہ چھینک لیتے سورج کی طرف منہ کرتے، چھوٹے ہوتے تھے. کمال ہو وہ گئی. کدھر چلی گئی نسوار؟ وہ جی آپ نے پنکی لینی ہے، پنکی، اچھا 10 گرام. ٹھیک ہے، گیرو لینا ہے، گیرو. گیرو نا یہ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ریڈ کلر میں. ٹھیک ہے، گیرو لے لیں آپ 90 گرام. ٹھیک ہے، گیرو 90 گرام، پنکی 10 گرام. ٹھیک ہے. اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں، یہ آپ کی نسوار تیار ہے. اچھا. اب کیا کرنا ہے، جس کا ناک بند ہے، سارا کچھ یہ جکڑا ہوا ہے، اس نے صرف چٹکی ایسے سونگنی ہے، سورج کی طرف منہ کرے. ہماری نانی بالکل ایسا ہی ہے. سورج کی طرف روشنی کر لے تو اس کی طرف دیکھے تو اور اچھا ہے، نہیں تو جہاں پہ بھی ہے ایسے سونگے، اسے چھینکیں آئیں گی، ناک بہے گا، فوری طور پہ طبیعت ٹھیک، فوری آرام. اور یہ اتنا اچھا جادوئی نسخہ ہے، 1 سے 2 منٹ میں آپ کا یہ سارا حصہ خالی، طبیعت فریش. تو یقین کریں اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کو سر درد نہیں ہوگا. اب سر درد کی جو اور قسمیں ہیں، جی جیسا آپ نے بتایا جی وہ ترتیب وائز. اب آ جاتی ہیں سر درد، ایسے افراد جن کا سر پورا ہی سر درد ہوتا ہے، ایسے افراد جن کا ہر ٹائم پورا ہی سر درد ہوتا رہتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بھول نہ جاؤں. یہ ایک تو سر درد ہوا ریشے کی وجہ سے یا مطلب اعصابی کمزوری کی وجہ سے، کیا یہ سر درد کا بلڈ پریشر کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے کہ بلڈ پریشر کے لو یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جائے تو چکر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی سر درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جی تب بھی سر درد ہوتا ہے، بلکہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ کن پٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کا دورانیہ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اچھا، یہ تو پھر فالج کی بھی، یہ پھر برین ہیمرج کی طرف، فالج کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کا علاج بھی بڑا سادہ سا ہے. جی آپ کے گھر میں اگر فوری طور پہ سونف اور سبز الائچی پڑی ہے، ٹھیک ہے، دودھ میں ابال کے ٹھنڈا کر کے دے دیں. اگر ارجن کی چھال، ٹھیک ہے، بڑی سستی سی 50 سے مل جاتی ہے، وہ لے لیں، وہ اس کا قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے دے دیں تو بہترین علاج ہے. اس سے فوری طور پہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نسخہ ہے یا پنسار سٹور سے آپ لا سکتے ہیں، اکثر ہوتا رہتا آپ کو مسئلہ، تو پھر یہ نسخہ استعمال کر لیں. اس میں ہے سندل سفید لے لیں 50 گرام، چھوٹی چندر لے لیں 50 گرام، سبز الائچی لے لیں 50 گرام، دھنیا خشک لے لیں 50 گرام. جی، ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے نا 1000 mg کا کیپسول بھریں، صبح و شام ایک کیپسول کھا لیں، تاکہ کچھ دن کھانے کے بعد آپ کا پہلے دن سے بلڈ پریشر نارمل پہ آ جائے گا. یہ جن کا ہائی ہوتا ہے، جن کا اکثر ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. اچھا، یہ بلڈ پریشر جو ہے نا، یہ بیسیکلی کوئی مرض نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سمٹمز ہے. ٹھیک ہے، میں نے کئی ویڈیو میں بتایا کہ یہ ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی ہے آٹومیٹک، آپ کی گاڑی میں نقص آ رہا ہے تو آپ جا کے سینسر لگواتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں یہ آپ کی فلاں جگہ پہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لائٹ جل جاتی ہے جو ریڈ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک. اب یہاں پہ بھی یہ سگنل دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری اٹیک کر رہی ہے، آپ اس کا علاج کروائیں. اب وہ بار بار بیچارہ نشان دے رہا ہے لیکن آپ سن نہیں رہے. اب وقتی نہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، پراپر علاج نہیں کر رہے. جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو یا لو ہو، آپ جا کے رپورٹس کروائیں یا کسی اچھے مستند طبیب سے جا کے ملیں، پراپر اپنا علاج کروائیں. اگر اس کا علاج نہیں کروائیں گے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، آپ کے گردے کریٹینائن یوریا بڑھ سکتا ہے، آپ ڈائلیسس پہ جا سکتے ہیں. یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب صرف یہی بن جاتا ہے. تو اس لیے بلڈ پریشر کو نارمل نہ سمجھیں. اگر بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے اس میں آپ ایگ ابال کے کھا لیں، اچھا بہترین ہے. آپ لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں انڈا نہیں کھانا چاہیے، یہ کیا؟ آپ کا بلڈ پریشر لو ہے، آپ کے لیے اچھا ہے. اچھا، آپ نمکین سکنجبین بنا کے فوری طور پہ پی لیں، نمک ڈال کے، فوری طور پہ بی پی پورا ہو جائے گا. اچھا، اگر آپ یہ اس کا بلڈ پریشر پورا کریں گے، کچھ نہیں ہے،
آپ کوئی کھانے کے لیے آپ ایپل کا جوس کوئی نہ کوئی جوس پلا دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے, ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے بی پی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا اس وجہ سے بھی بس اوقات سر آپ اس میں کوئی بھی چیز کھانے میں دیں گے نا, جیسے وہ کچھ چیز کھاتے جائیں گے فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جائے. اس کی مثال بہت ساری ہماری بچی ہیں, بچے جاتے ہیں نا صبح اسکول, ناشتہ نہیں کر کے جاتے. یونیورسٹیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے جو 10-11 بجتی ہیں تو کئی لڑکیاں بھی ہوش ہو جاتی ہیں. بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر کمزوری, صبح ناشتہ نہیں کر کے آتی ہے, ویکنس ہو گئی ہے. اب ایسے میں انہیں کوئی بھی چیز کھلا دیں, کوئی جوس پلا دیں, کچھ بھی کھلا دیں گے فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں بھی سر درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں. اچھا اب میرے ایک اور ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, قبض وغیرہ, کیا اس وجہ سے بھی سر کو درد ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے بس صحیح ہے چلو ہلکا پھلکا ٹھیک ہے جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, لوگ میڈیسن ہی نہیں لیتے اس کی؟ ہاں, یہ علامہ صاحب سب سے زیادہ جو سر درد ہوتا ہے وہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. اور یہ ایسا سر درد ہے جس میں اکثر پیشنٹ آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے اس میں ٹکر مار دیں دیوار میں, کیونکہ گیس اس میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور سٹول پاس نہیں ہو رہا ہوتا, اس کی وجہ سے بھی سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا جو علاج ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی اگر نہیں علاج کروائیں گے تو اس میں انسان کے اندر غصہ بہت آتا ہے. انسان بعض اوقات نہیں بھی غصہ کرنے والا کام ہوتا ہے اس میں بھی غصہ کر لیتا ہے, اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ کیسٹر آئل. کیسٹر آئل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیسٹر آئل کے 2 چمچ لیں 1 کپ گرم پانی میں, رات کو کھانے کے 3 گھنٹے بعد وہ استعمال کروائیں. 1 کپ پانی گرم, اس میں 2 چمچ کیسٹر آئل کے, تھوڑی سی چہل قدمی کر کے سو جائیں. صبح سے سٹول کھل کے آ جائے گا. آپ دیکھیں گے میرے پاس کتنے مریض ایسے آتے ہیں جن کو بڑے عرصے سے سر درد تھا, یہ نسخہ استعمال کروایا, سر درد ختم ہو گیا. اچھا. صحت بھی بننا شروع ہوگی, کانسٹیپیشن بھی ختم ہو گئی, سٹمک بھی ٹھیک ہو گیا, آنتوں کی سوزش بھی ٹھیک ہو گئی, جو سدے پڑے ہوئے تھے وہ نکل گئے. یہ سر درد جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس کے لیے یہ, اور پھر ساتھ ایسا پیشنٹ کوشش کرے چند دن دلیا جو بادام کی گری میوہ ڈال کے یا دلیا گندم, صبح ناشتہ اس کا کرے, ہلکی غذا. دوپہر میں گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, اس طرح کی سبزیاں بنا کے, دال مونگ وغیرہ. سالن زیادہ, روٹی کم کھائے, اور سالن دیسی گھی والا اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. نہیں تو سرسوں آئل یا دوسرا آئل کم ڈال لیں. آئل ہنڈیا میں بالکل کم ڈالا کریں اگر فٹ رہنا ہے, اور سالن زیادہ کھایا کریں, روٹی کم کھایا کریں. اس سے آپ کا سٹمک بڑا اچھا رہے گا. سلاد ایسا بندہ زیادہ کھائے, ایسا بندہ پھل زیادہ کھائے. امرود ہے, خربوزہ ہے, تربوز ہے, پپیتا ہے, ایپل ہے, یہ پھل زیادہ کھائے, اس میں فائبر ہے. اس سے اس کا سٹمک ٹھیک رہے گا, سر درد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا ہی نہیں. اچھا مجھے ایک سوال اور ذہن میں آ گیا اسی آپ کی بات کے اندر کہ گیس بن جاتا ہے. اچھا کوئی ایسی چیز بتائیں یار, یہ گیس کا تو بڑا مسئلہ ہے ہر بندے کو, کہ جس کے ساتھ وہ کھانا کھائے تو اس کے بعد گیس نہ بنے, تاکہ یہ سر درد والا مسئلہ ہی نہ ہو. اچھا اس میں سب سے پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں, جب کھانا کھاتی ہیں نا, ہم کھانا کھا کے جیسے کھانا ختم ہوتا ہے یا کھانے کے درمیان کافی سارا پانی پی لیتے ہیں. اچھا زیادہ پانی جو پیتے ہیں کھانے کے درمیان تو یہ میں یا آخر میں, یہاں پہ پانی پینا بڑا نقصان دہ ہے. اس کے بعد آ گیا, جو لوگ کھانا کھاتے ہیں 5 منٹ کے اندر اندر کھانا کھا کے جانا ہوتا ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کھانا تو جلدی جلدی کھا لیتے ہیں. اب جو کام دانتوں کا تھا پھر وہ آنتوں سے لیتے ہیں, پھر ورزش کرتی ہیں, بھاگتی ہیں, دوائیاں کھاتی ہیں. اگر ہم کھانا اچھے طریقے سے چبا کے کھائیں, جیسے پہلے حکما کہتے تھے کہ جتنے دانت ہیں اتنی دفعہ چبا کے کھائیں. تو میں اکثر کہیں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو کئی سوال کر دیتے ہیں, سر جی جس کے دانت ہی نہ ہو, میں کہا اسے روٹی کھانی نہیں چاہیے. یا تو وہ کوٹ کے کھائے شوربے میں, یا وہ سوجی کا حلوہ کھائے, دلیا کھائے, یہ چیزیں کھائے. کیونکہ اگر وہ روٹی کھائے گا, یہ میری بات آزما لیں, جس کے گھر میں بھی ایسے بزرگ ہیں جن کے دانت نہیں ہیں, وہ روٹی کھائیں گے ان کی گیس ختم نہیں ہو سکتی, بلوٹنگ ہوتی رہے گی, انہیں گیس نہیں ان کی ختم ہوگی. گیس ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے. کھانے سے تھوڑی دیر پہلے پانی پی لیا جائے, بہت ضرورت ہو تو 1-2 گھونٹ پی لیا جائے درمیان میں. کھانا چبانا, چبا کے کھانا, اس میں کیا ہوتا ہے, یہ دانت دیکھیں, کاٹنے والے, چیرنے والے, پھاڑنے والی داڑیں, کیسا نظام ہے اللہ کا. اب اس میں آپ اگر اس کو, جس کے
32 دانت ہے، وہ 32 دفعہ چبائے، اس میں سلائیوا تھوک شامل ہو جی جائے، جی جی تو پھر اس کو کوئی دوائی کھانی پڑے گی ڈائجسٹو سسٹم کے لیے؟ وہ تو بالکل میلٹ ہو کے کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ صحیح۔ دو نقصان ہوتے ہیں ہمارے، جی ایک تو جلدی کھانا کھانے سے نا آپ کے اندر بھی جلد بازی پیدا ہوتی ہے، اچھا کیونکہ اچھا، کھانا کردار ہیبٹ بن بناتا ہے نا، گئی، بالکل کھانا کردار بناتا ہے نا۔ ہیبٹ سے ہی آپ کا آگے پھر سارا کریکٹر آپ پھر کسی سگنل پہ نہیں رکیں گے، ہیبٹ سے آپ بیہیویئر کسی بنے۔ جگہ پہ آپ صبر نہیں ہوگا آپ سے، ہر جگہ پہ جلدی۔ اگر آپ کھانا اچھے طریقے سے آرام آرام سے کھائیں گے، جیسے سنت تو طریقہ ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا، مزاج میں ٹھہراؤ۔ جس اس میں کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اچھی طرح پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، جی جی، تو پھر انشاءاللہ، اور بیٹھ کر کھائیں۔ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں نیچے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ جہاں پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے وہ آپ اس انداز میں نہ بیٹھیں جس میں آپ ٹیک لگا کے، یا اس طرح نہیں۔ اور کھانا کھاتے وقت موبائل کا استعمال نہ کریں، ٹی یہ وی میں کا سوال استعمال نہ کرنے کر والا لیں۔ تھا بس۔ اب ہوتا کیا، ہم کھانا کھا رہے ہیں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو کھانا جب ہم کھا رہے ہیں ہمارا پورا فوکس تھا کھانے کی طرف، جی جی اب وہ کھانا آپ کو لذت دینی تھی کھانے نے۔ جی جی دیکھا بعض اوقات آپ کے آگے کوئی اچھی سی ڈش آ جائے نا تو کریونگ ہوتی ہے، جی دماغ اس طرف چلا جاتا ہے، جی، بالکل تو جب آپ اسے کھاتے ہیں نا آرام آرام سے تو لذت پوری ملتی ہے، بڑا ٹیسٹ آتا ہے، پھر وہ جزوے بدن بنتا ہے۔ اچھا جب وہ کھانا آ گیا، آپ نے ساتھ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کا دھیان اترے یہاں پہ کھانا، وہ اب اپنا پروسیجر ہی نہیں کر رہا، ڈائجسٹو سسٹم اچھا، سارا متاثر ہو گیا کیونکہ بیچ میں وہ آ گیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ آپ کھانا جب کھا رہے ہو تو ساری چیزیں ترک کر دیں، جب آپ کھانا کھائیں گے نا اچھے طریقے سے وہ ڈائجسٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تو کہا گیا کھانا کھا لیا اب تھوڑی دیر تک کوئی اور چیز نہ کھائیں، کیونکہ وہ کھانے کا جو عمل چل رہا ہے نا ایک ڈائجسٹو جملہ وہ مجھے سارا ذہن ختم میں ہو آ گیا، جی جی یعنی کھانا ہم نے کھانا ہے، نگلنا نہیں آئے کمال ہے، ہو گئی، کھانا کھانا ہے، نگلنا نہیں ہے، بس وہ پیٹ نہیں جلدی بھرنا۔ جلدی نہیں کرنا، چبا کے کھانا کھا، اور جو چیز رب نے آپ کو عطا کی ہے اس کی اور لذت لیں، اور شاید اس کا شکر ادا کریں۔ اور ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، جی بسم اللہ علی برکت اللہ یا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جو بھول جاتے ہیں وہ درمیان میں پڑھ لیتے ہیں، جی بسم اللہ اولہ و آخرہ جی یہ پڑھ لیتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں جی جی، تو پھر بڑی زبردست دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر جب آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر رب کا شکر ادا کریں۔ جس انداز سے بھی کہہ سکے، جس بہت بولیے سارے میں۔ لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، رب تو نے یہ دی، اللہ یہ ہمارے لیے فائدہ، یہ جتنی غذائیں ہم نے کھائیں اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمارے لیے جزوے بدن بنا دے، جو جی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ اسے نکال دے، تو کتنا ہی اچھا ہو۔ آپ نے رب سے دعا، تو اس سے آپ کا نا انشاءاللہ یہ ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوگا تو گیس نہیں بنے گی، اور سر درد نہیں ہوگا۔ جب اچھا گیس نہیں ہوگی تو سر درد نہیں ہوگا۔ ابھی ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اچھا یہ کیا آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے؟ ابھی آنکھیں جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہو یا آنکھوں میں کوئی کمزوری آ جائے، یہ جو ہلکے پڑ جاتے ہیں اور پھر آنکھوں کو سر درد کی طرف چلا جاتا ہے بندہ۔ اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہے جی جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، وہ سر درد کی دوائی دے گا، اگر اس کو فرق نہیں نہ پڑا تو ایک دفعہ دوسرے ہفتے میں بلا کے کہے گا آپ نا اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کروائیں۔ وہ اچھا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ آپ کی اگر نظر کمزور ہے اچھا، اس سے بھی آپ کا سر درد ہوگا، صحیح، اگر آپ کی داڑھ میں درد ہے تب بھی آپ کا سر درد ہوگا۔ کیسا کنیکشن ہے؟ اگر آپ سوتے ہی نہیں ہیں، نیند نہیں پوری کرتے تب بھی سر درد ہوگا۔ اچھا کیسی بات ہے؟ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تب اچھا، بھی سر مجھے درد۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا ہے، میری صحابی تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، آئے او کما قال علیہ السلام۔ دیکھیں نا، ان کو ریسٹ چاہیے، او ہو ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ پھر بھی بیچاری ہمارا ساتھ دیتی ہے بے ہر شک جگہ۔ بے شک، تو یہ آپ نے بڑی زبردست حدیث یاد کروائی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ آنکھوں کو ریسٹ چاہیے، 7 سے 8 گھنٹے مسلسل اور اچھی بھرپور نیند، اچھا ٹھیک ہے؟ جب آپ کبھی بھی دیکھیں، جب آپ اچھی نیند لے کے اٹھتی ہیں آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، جسم، ہر آپ چیز، کا سر، ہر چیز فریش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت سارے ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کا نظام بنایا ریسائکلنگ کا، اور نیند اچھی پوری ہو تو بندہ فریش اٹھتا ہے، نیند اچھی پوری نہ ہو تو انسان کا فٹنس لیول کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جسم درد اور نیگیٹو خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو آنکھوں کا تعلق ہے بڑا گہرا ہے۔ جی اگر آپ کی آئی سائٹ ویک ہے،
یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں نا بتا دیتا ہوں. اس میں مربع آملہ صبح ناشتے میں استعمال کیا جائے، مربع ہرڑ رات کو استعمال کیا جائے، بڑا بہترین ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا بڑا کمال کا نسخہ ہے، اگر بادام کی گری 10 عدد لے لی جائے اور وہ بھگو دی جائے رات کو، اور اس کے ساتھ کشمش جو ہے وہ بھی بھگو دی جائے، کوئی 11 عدد وہ لے لیں، 11 عدد وہ لے لیں، صبح وہ کھا لی جائے تو یہ بھی آنکھوں کی بینائی کے لیے بڑی کمال کی ہے. اچھا یہ تو بڑا آسان نسخہ. اور اگر اس کے ساتھ مکھن ملا لیا جائے، میں کہتا ہوں کئی لوگوں کو صرف بادام کی گری 11 عدد اور مکھن 40 دن استعمال کرنا ہے، لیکن ہر روز ایک بادام کی گری بڑھاتے جانا ہے. 40 دن جب پورے ہو جائیں، 40 دن کے بعد ایک ایک کم کرتے جانا ہے. اچھا آپ پھر اپنا دماغ دیکھیں، آپ اپنی آئیز دیکھیں، آپ اپنے پٹھوں میں طاقت دیکھیں، آپ اپنے چہرے کے اوپر رونق دیکھیں، چہرے کے اوپر سرخی دیکھیں، آپ کے حلقے غائب، آپ کی نظر بالکل فٹ، آپ پوری باڈی آپ کی کمال کی ہو جائے گی اگر یہ نسخہ. یہ کہہ رہے ہیں یہ نسخہ کمال، کیسے تریا کے کہہ رہے اتنا کمال کا نسخہ. میں تو پھر صبح سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں مکھن کتنی مقدار میں؟ مکھن کی 50 گرام مقدار کافی ہے، اور ساتھ بادام کی گری رات کو بوئی ہے، وہ چھیل کے ساتھ کھا لیں. اچھا اگر شکر ملانا چاہتے ہیں تو ملا لیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا، بڑا کمال کا نسخہ. پھر اس کے بعد اگر آپ کی دور کی نظر کمزور ہے تو آپ نا پھر 60 گرام زمزم کا پانی یا عرق گلاب لے لیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے صرف اور صرف ایک چٹکی بھر کے اس میں ڈال دیں پھٹکڑی کی، اس کو مکس کر لیں، اس کے بعد اس کا ڈراپر بھر لیں، روزانہ ایک ایک قطرہ ڈالنا شروع کر دیں. آپ کی دور کی نظر اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی. اچھا پہلے بھی آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا اور وہ اس پہ میں نے عمل بھی کیا، وہ میں اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہوں، اب بھی میں نے فریزر میں وہ رکھا ہوا ہے اور وہ بہت اثر کرتا ہے. اچھا اس پہ نا لوگوں نے بڑی دعائیں دی مجھے. اچھا وہ زمزم کا پانی 60 ml، اس میں آپ 2 چٹکی نمک ڈال دیں، مکس کر کے ڈراپر ڈال کے رکھ لیں. ڈراپر میں ایک قطرہ دونوں سائڈوں پہ ڈالیں. وہی استعمال اتنا کمال کا ہے یہ. بیچارے جو ڈسٹ پڑتی ہے نا باہر سے، میں باہر سے آتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں بہت پین اور وہ نزدیک کی نظر کا بڑا بہترین علاج ہے. اگر مسلسل استعمال کریں تو کچھ عرصے بعد نظر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ نظر کی کمزوری اس کے اوپر کریں گے، بہت سارے نسخے ہیں، لیکن سر میں درد کا میں نے جو اس میں آنکھوں کی کمزوری ہے جب وہ ٹھیک ہوگا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو بڑا بہترین نتائج کا حامل ہے. چلیں آخری سوال آج کا ہم کرتے ہیں کہ جو اعصابی کمزوری ہوتی ہے اس کا بھی کوئی سر درد جو ہے سبب بن جاتا ہے؟ جب انسان کے اندر نا قوت میں کمی آ جائے، پٹھوں میں کمزوری آ جائے، یا پھر جو اللہ نے اسے ول پاور دی ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں مباشرت کا، اس میں اس کے اندر بہت زیادہ ویکنس آ چکی ہے، اس کے لیے بھی اگر وہ اس کی قوت میں کمی ہے تو یہ اس کو ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سر درد نہیں جائے گا. کیوں؟ حقوق زوجیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو اس سے وہ ہر ٹائم پریشانی میں رہے گا، ٹینشن سوچتا رہے گا. اس کے لیے بڑا بہترین اور سادہ سا نسخہ ہے. ایک تو وہ کیا کرے کہ مربع آملہ 3 سے 5 عدد اچھی طرح دھو کے صبح 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرے. وہ 40 دن استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پٹھوں کی کمزوری ٹھیک ہو چکی ہوگی. اگر وہ ساتھ یہ چند چیزیں استعمال کر لے جس میں مغز بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ 5 چیزیں، اس میں چارے مغز تھوڑے سے لے لے، یہ ساری چیزیں فائن پاؤڈر کر لے تھوڑی تھوڑی لے کے. اب اس میں کیا کرے، سالب پنجہ 20 گرام، سالب مصری 20 گرام، موسلی سفید 20 گرام، اسگند ناگوری 20 گرام، یہ ساری چیزوں کا پاؤڈر کر کے اس میں ڈال لے. اور اب یہ سارا مکس ہو گیا. اگر سردیاں ہیں، یہ صفوف، ہاں اب یہ صفوف بن گیا. اگر تو سردی کا موسم ہے، جتنا یہ صفوف ہو اس سے ڈبل شہد ملا کے معجون تیار کر لے. ٹھیک ہے. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو وہ کچھ بھی شامل نہ کرے، شاید وہ ویسے ہی کھا لے آدھا چمچ. ٹھیک ہے. اب کھانے کا طریقہ اس کا ایک تو یہ ہے، اسے آپ دودھ کے ساتھ شام کے ٹائم پہ کھا لیں، بڑا بہترین ہے. اگر گرمیوں کا موسم ہے، آپ کے اندر گرمی ہے، تو آپ رات کو آدھا چمچ اس کا لیں، اس کی کھیر بنائیں. جب آپ کھیر بنا رہے ہو نا تو اس میں تھوڑا سا ساگو دانہ اور تھوڑا سا نا چھلکا اس سے بھول ڈال لیں، گرم کر کے بنانے کی. اور رات کو اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں، نہیں تو آپ نے چھلکا ڈالنا تو سارا وہی منجمد جمع ہو جائے.
اسی طرح یہ جو دوائی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں ہلاتے جائیں جی جی یہ کھیر بن جائے گی. یہ اتنی مفید کھیر ہے. ایسے میرے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی جن کو اولاد نہیں ہو رہی جی. ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے. اچھا. یا ان کے اندر قوت کی کمی بہت زیادہ ہے ان کے لیے یہ کھیر جو ہے ان کے لیے بھی بڑی بہترین ہے. صحیح. تو یہ کھیر کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی بہت حد تک کمزوری ختم ہو جائے گی اور پھر سر درد بھی. سر درد ختم ہو جائے گا. اگر اس سے زیادہ مسئلہ ہو تو پھر بندہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے, جی پوچھ سکتا ہے, اپنی رپورٹ بھیج سکتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں بتائیں اس سے یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, آخر میں اب یہ تو آپ نے جو دوائیں بتائیں اور غذائیں بتائیں اور معجونیں بتائیں, یہ ساری کوئی فوری فرسٹ ایڈ ایسی ہو کہ سر درد سے ریلیف مل جائے. اچھا اس میں نا بڑی سادہ سی چیز ہے. جی کئی دفعہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں سر درد نہیں ختم ہو رہا, اب ان کا وہ گیسٹرک ایشو ہوتا ہے. جی تو جی. میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ نے صرف پانی کی ایک گرم پانی لیں, اس کی ایک ہاف لیٹر کی بوتل بھر لیں نیم گرم. نیم گرم, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک گھونٹ بھر لیا کریں, بس. ہر تھوڑی دیر کے بعد. وہ یقین کریں کتنے پیشنٹ اسی سے ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ ہر تھوڑی دیر بعد جب گھونٹ پانی بھرتے تو ہیں نا, سارا ہم پیتے ہی نہیں اب وہ ہیں. کیا کرتا ہے, جو نیم گرم پانی آپ کے جہاں پہ بھی فاسد مادے جمع ہیں, جی جی. آپ کے سدے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے اندر کہیں بھی بلاکیج ہے, وہ سب کو نکالتا ہے. جی جب وہ ہر تھوڑی دیر بعد پیتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا جو سر درد ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ گیسٹرک پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر جی وہ شروع میں ہمارا جو پروگرام تھا میگرین کے لیے, اگر آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, جی آپ کسی سٹور سے دوائی لینا چاہیں جی تو اطریف الاستقدوس ایک معجون ہے, جی کسی بھی اچھی بڑی کمپنی کی لے کے آدھا چمچ صبح آدھا شام کھانا شروع کر دیں, وہ بھی سر درد کا بڑا بہترین علاج ہے. اور ایک جاتے آتے آپ بتا دوں بڑا سادہ سا مربع ہے, جی مربع ہرڑ, جی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کا بہترین علاج, جی آنکھوں کی بینائی کا بہترین علاج, گیس کا بہترین علاج, اگر آپ کو نزلہ زکام ہے اس کا بہترین علاج, جی. اور سر درد میں اس کا ثانی کوئی نہیں. گیس کے لیے جو کہتا نا میری گیس کا اخراج ہی نہیں ہوتا, وہ مربع ہرڑ کھا کے دیکھے, 2 سے 3 پیس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائے, پھر رات کو دیکھے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. گیس ایسے اخراج ہوگا جہاں جہاں رکی ہوئی ہے. شام کو کھائے یا صبح؟ شام کو. اچھا اچھا. شام کو کھائے, اور سر درد کو فوری طور پہ ریلیف دیتا ہے مربع ہرڑ. 2 سے 3 پیس دھو کے اچھی طرح کھا لیے جی جائیں. جی. بہت شکریہ قبلہ پروفیسر صاحب, اللہ آپ کو برکت دے, آپ کے علم میں, عمل میں, زہد و ورع, تقوی, عبادت اور روحانیت میں. اور ناظرین کرام, یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی. دیکھا آپ نے کہ کتنی بہترین معلومات اور کتنا جو ہے وہ ذوق افزا یہ سیشن رہا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ.